बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 10 जनवरी है, 2025 है। आज के जायचे में सियारगान की मौजूदा पोजीशन और आने वाला वक्त किस सिमत में आएगा, ख़ान साहब का जायचा क्या बता रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह की क्या कम्युनिकेशन है, उसका असर जो है इमरान खान साहब पे, उनके जायचे पे क्या आएगा और बासियत पाकिस्तानी कौम हम पे क्या आएगा। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके बारे में बात करेंगे। माजी की बात दोहराना बड़ी ज़रूरी समझता हूँ दोस्तों। माजी में मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने ये अर्ज़ किया था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जायचे में जो मरीख है उनके जायचे के पहले खाने में है, और मैंने ये भी कहा था कि सेम यही सितारा इमरान खान साहब के जायचे के पहले खाने में और सदर पुतिन के जायचे में पहले खाने में। अब यहाँ पे जो सियारगान की मौजूदा पोजीशन है वो तो हम बाकी जायचे में इंशाल्लाह बयान करेंगे। ख़ान साहब के जायचे में किधर है, और मैंने जो अर्ज़ किया था कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जो बात कहेंगे वो स्ट्रॉन्गली कहेंगे, और आपने उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम चीज़ें मुलाहदा की। ज़रा ये देखिए मेरी वीडियो जो मैंने पिछले दिनों में लगाई थी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर बहुत सख्त हैं, क्योंकि बुर्ज असद में मरीख बैठा हुआ है, साथ प्लॉट है। लिहाजा ये जो बात कहेंगे, जो ऑर्डर करेंगे, वो उस पर एज इट इज़ इम्प्लीमेंट होता हुआ देखना चाहेंगे। ये इनका सॉफ्टवेयर है, दिमागी तौर पे ऐसे हैं। अब दोस्तों, यहाँ से आपको पता चला कि ये एक एस्ट्रोलॉजी एक इल्म है, कोई गैब का इल्म नहीं है, ये डेटा कलेक्शन है। तो मैं यहाँ दोबारा अपनी बात दोहराता चलूँ कि मखलूक अपने खालक के फ़ैसले नहीं जान सकती। खालक का फ़ैसला कवी है और गालिब है, चाहे किसी को समझ में आए चाहे किसी को समझ में ना आए। तो दोस्तों, आज 10 जनवरी है, 2025 है। जायचे में मुश्तरी और चांद का किरान हो रहा है। अब ये जो मुश्तरी है बुनियादी तौर पे दोस्तों, ये जो किरान कर रहा है वो बहुत जोधा में कर रहा है चांद के साथ, और प्लूटो की इसको इंतहाई साद नज़र हासिल है। और ये जो दोस्तों प्लूटो की जो ताकतवर तरीन नज़र इस वक्त चांद के साथ कायम हो चुकी है, ये इस बात की निशानदही कर रही है कि ख़ान साहब का लेवल इस हुकूमत के लेवल से ऊपर चला गया। अब अगर आप ख़बरों पे देखें तो हुकूमत इमरान खान साहब से कह रही है कि हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं, हम तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हैं, मगर तुम भी तो हमें कुछ दो ना। ये एनआरओ हुकूमत में बैठे हुए लोग एक जेल में बैठे हुए शख्स से एनआरओ मांग रहे हैं। अब वो तमाम लोग जो बड़े करते थे नीचे कमेंट्स के, जनाब आप तो ये कह रहे हैं, हो ये रहा है। अगर हमें दोस्तों इतना इल्म आता है तो हम ये बात करते हैं कि जी एक वक्त आएगा इमरान खान से हुकूमत एनआरओ मांगेगी। अभी तो हमने सिर्फ ये कहा कि इमरान खान का कोई मद्दे मुकाबल नहीं है दूर दूर तक, तो लोगों ने जनाब उसके ऊपर बड़े कमेंट्स किए कि आप कैसे ये कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक अंदाज़ों का इल्म है, कोई गैब का इल्म नहीं है। तो अब हुकूमत कह रही है कि जी हम आपकी हर बात मानने को तैयार हैं, आप भी तो हमें दरमियान में से कुछ दें ना जी। लेकिन मैंने अर्ज़ किया था कि इमरान खान साहब बुनियादी तौर पे एक दिलेर आदमी है। मरीख जो है ये जायचे में दिलेरी की निशानदेही करता है, और वो तमाम लोग जो जिनको अल्लाह ताला ने फ़हम और फ़रासत दी होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ें अल्लाह ने अता की होती हैं, उनके ज़रिए उनके फ़ैसले से पता चलता है कि वो बंदे कैसे हैं। आज दोस्तों इस इल्म में जो मैंने 28 साल का वक्त गुजारा है इस इल्म के बतौर तालिब इल्म, आज 29वां साल शुरू हो चुका है। इन सालों में दोस्तों मैंने अब आके मुझे थोड़ा थोड़ा सा आप समझिए कि इल्म की जो है ना किरणें थोड़ी सी समझ आनी शुरू हुई हैं कि इस तरह करके डेटा कलेक्शन है। हमारे इल्म की सबसे बड़ा अलमिया ये है, पहली बात यह किसी को इल्म आया नहीं, दूसरी बात यह है जिनको आया उनके पास वक्त ही नहीं था वो बयान करते। तो मुझे जो आया मैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरे ये वीडियोस बनाने का डेली का वाहिद मकसद ये है कि सितारे चेंज हों, हमारी वीडियो पड़ी हो। आज से 100 साल बाद भी कोई बंदा एस्ट्रोलॉजी के सबक को पढ़ना चाहे तो हमारे वीडियोस की कुछ ना कुछ तो हेल्प करें, कुछ बात तो उसे समझ आए कि हाँ ये सितारे बयान किए गए थे और ये हुआ और ये सामने आया। अब यहाँ पे उन सब लोगों को जवाब मिल गया है
کہ جو کہتے تھے خان صاحب کا تو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، ایک کیس سے نکلیں گے 2 کیس بنا دیں گے، 2 سے نکلیں گے 4 بنا دیں گے، کیس بنانے میں کیا ہے۔ پاکستان کے ذائچے میں دوستو 2 باتیں میں آپ سے کروں گا، جو پاکستان کا ذائچہ میں نے بنانا شروع کیا اور جو میں نے پڑھنا شروع کیا۔ ابھی میں صرف ایک بات کروں گا، ایک بات کسی کی امانت ہے، وہ میں اس کے علاوہ کسی سے نہیں کروں گا۔ صرف پاکستانی قوم کے لیے میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر پاکستان کی ترقی ہے تو سب سے پہلے یہاں ایجوکیشن کا نظام ٹھیک ہو، لوگوں کو تعلیم کی سہولیات میسر ہوں، پاکستان ترقی کرے گا۔ اور یہاں پہ اگر تعلیم عام نہ کی گئی، یہی کوٹا سسٹم اور یہی جو ہے امیروں کے لیے ایجوکیشن اور غریبوں کے لیے اور، تو ترقی تو ہو جائے گی مگر بہت وقت لگے گا۔ پاکستان کے ذائچے کے جب پاکستان بنا 1947 میں، تو جو سیاروں کا زیادہ اجتماع تھا وہ پاکستان کے ذائچے کے 5ویں خانے میں تھا، جو تعلیم سے ریلیٹڈ ہے۔ تو یہ میں ایسے اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ ذائچے پہ میں سوچنے اور سمجھنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اب لوگ بہت سارے کمنٹس کرتے ہیں جی ہمارے ہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، یہاں یہ ہے، وہاں وہ، یہ باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان کے میں نے عرض کیا کہ ابھی جب یہ تقسیم ہوا، تقسیم کا یہ عمل ہوا، تو اس تقسیم کے نتیجے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کی گئی، جو زیادہ مسلم آبادی والے علاقے تھے وہ ہمیں نہیں دیے گئے، اور طرح کا ایک تقسیم، ایسی غیر منصفانہ تقسیم ہوئی۔ ابھی اس میں دیکھیں یورنس کا مقام جو تھا، یورنس جہاں تھا اور نیپچون جہاں تھا، ان ستاروں نے اور پلوٹو سمیت، پلوٹو نے 1947 سے لے کے اب تک پلوٹو صرف 6 برج کراس کر چکا ہے، 6 برج اور 12 برج ٹوٹل ہیں۔ تو پاکستان میں ابھی پاکستان ارتقائی مراحل طے کر رہا ہے۔ آسٹرالوجی کہہ رہی ہے کہ ابھی پاکستان میں چینجز آئیں گی، تبدیلیاں آئیں گی۔ ویسے تو یہ قانون جو ہے پوری دنیا میں ہے، کیونکہ ذائچے میں جب میں نے عرض کیا تھا، میری پرانی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، نیپچون، یورنس اور پلوٹو کی آپس میں پازیٹیو نظر ہوئی تھی، میں نے کہا تھا چیزیں تبدیل ہوں گی۔ اب وہ بندہ جسے انہوں نے قید میں رکھا ہوا تھا، اس سے حکومت NRO مانگ رہی ہے، یہ کبھی دنیا کی ہسٹری میں نہیں ہوا۔ اب اسے NRO مانگ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، آپ بھی تو ہمیں کچھ دیں نا، آپ یہ کر دیں، آپ یہ لکھ کر دے دیں۔ لیکن عمران خان صاحب اپنے، میں نے عرض کیا نا کہ ان کو جو غیبی طاقت حاصل ہوگی وہ پلوٹو کی وجہ سے انہیں طاقت حاصل ہوگی۔ پلوٹو ان کے ذائچے کے دوسرے خانے میں تھا، جب وہ دوسرے خانے میں تھا تو اس کی طاقت پہلے خانے کو نہیں مل رہی تھی، جو ہی اس نے بہت چینج کیا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ اب طاقت ملنا شروع ہو جائے گی۔ پچھلی ویڈیوز میں نے کہا کہ اب عدلیہ اٹھ کے بیٹھے گی۔ کل کے آپ عدلیہ کے سوالات جو ہیں ان کو دیکھیں، جو کیس چلا اور جو کیس سنا گیا وہ کیا تھا، اور ابھی یہاں چاند پہنچا ہے مشتری کے ساتھ۔ جو میں نے عرض کیا کہ عدلیہ آہستہ آہستہ اور عمران خان آہستہ آہستہ اسٹرانگ ہوں گے تو صورتحال اس سمت میں جائے گی۔ یہ اسباق النجوم ہے جو آپ کو ایک عمر کا حصہ لگا کہ آپ اسے سیکھتے ہیں۔ باتیں کرنا دوستو بہت آسان ہے، آپ تجزیہ کر لیں، ادھر ادھر سے باتیں سن لیں، باتیں ہی باتیں ہیں، لیکن ہوگا کیا کدھر جا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے۔ انسان کی بنیادی طور پہ خصلت ہے کہ وہ اپنے کل کو جاننا چاہتا ہے اور کل کے لیے وہ محنت کر رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اس ذائچے میں جو منصوبات ہیں خان صاحب کے، وہ ایکٹیو منصوبات ہیں۔ ایکٹیو بندہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ اس کے ذہن میں سپارکنگ ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں نے یوں کرنا ہے۔ اب خان صاحب سے دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ جیل سے بالکل تنگ نہیں، وہ کہتے ہیں میں نہیں جاتا، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر ٹائم مصروف ہے سوچنے اور سمجھنے میں۔ جنہوں نے سوچنا سمجھنا ہے ان کے لیے تو باتیں بڑی ہیں، وہ تو ہر ٹائم سوچے سمجھیں گے، اور جنہوں نے بھنگ پی کے سونا ہے تو وہ اپنا بھنگ پی کے سوئیں گے، ان کا کیا غرض کسی کام سے۔ تاریخ انہیں معاف نہیں کرتی دوستو جو لوگ بھنگ پی کے سوتے ہیں۔ آپ چائنا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، انہوں نے سب سے پہلے نشائیوں کو سمندر برد کیا، اس کے بعد چائنا کی ترقی کا شروع ہوا راستہ۔ اب چاہے کوئی نشہ کرے اقتدار کا، چاہے کوئی نشہ کرے پیسے کی طاقت کا، دوستو یہ ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے اور یہی نشہ اس کو لے ڈوبے گا۔ یہ میری بات یاد رکھیے گا، اور دوبارہ رپیٹ کرتا چلوں کہ میں نے بہت جلدی کی ویڈیو لگائی ہوئی ہے جس میں نے مریخ کی، اپنا پلوٹو کی،
اور اس کے بعد ان کے ذائچے میں جو میں نے اہم ترین بات کی تھی وہ مشتری اور عطارد کی تھی کہ ان کے ذائچے کے چھٹے اور 12ویں خانے میں ہے۔ ایک وقت آئے گا میں اپنی اس ویڈیو کو ایک ایک انچ کے حساب سے انشاءاللہ بیان کروں گا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ تو کرنٹلی ذائچے میں جو عمران خان صاحب ہیں ان سے حکومت NRO مانگ رہی ہے۔ عمران خان صاحب بہت سٹرونگ آدمی ہیں، مضبوط اعصاب کے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ 7 جنوری 2025 کے بعد اقتدار عمران خان کی سمت میں بھاگے گا۔ آج حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں جی خان صاحب کو ہم کہیں نہ کہیں منتقل کر سکتے ہیں جی، وہی بندے جو کہہ رہے تھے رسیدیں دیں جی، یہ کر دیں جی، وہ کر دیں، جھوٹے کیسوں میں۔ اصل میں دوستو ان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہونے کی سمت میں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ راس کو جو ہی زول کراس کرے گا بہت سارے پرانے سیاستدان ہیں ان کے مزار بن جائیں گے۔ اور مزار ہو گیا جناب، مزار بن گیا ان کے مزار بنیں گے سیاست میں، اب عمل دخل نہیں رہے گا، کیونکہ یہ ستارے یہاں سے نیا جنم لینے ہیں اور زحل نے برج حمل میں آنا ہے، اور صورتحال بہت ساری تبدیل ہونے کی سمت میں ہے اور تبدیل ہونے کی سمت میں رہے گی۔ جیسے جیسے دوستو اب ستارے آگے آتے جائیں گے آپ کو انشاءاللہ ہماری پریڈکشنز اللہ کے حکم سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آنے والا وقت خان صاحب کی طاقت میں اضافے کا موجب بن رہا ہے اور ان کے مخالفین کو دلدل میں اتارتا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں آپ یہ ساری باتیں دیکھیں گے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ نیکسٹ جو بات سمجھ آئے گی اس کے مطابق ویڈیو کریں گے۔